اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم نصاب میں شامل سبق علی بخش پڑھیں گے۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے۔ اس کے مصنف قدرت اللہ شہاب ہیں۔ قدرت اللہ شہاب شہاب نامہ سے شہرت حاصل کرنے والی معروف ادبی شخصیت ہیں۔ زبان و بیان پر انہیں دسترس تھی۔ ان کا اسلوب سادہ ہے، بہیں ہمہ ان کی تحریروں میں بڑی جاذبیت اور دلکشی ہے۔ قدرت اللہ شہاب نے لکھنے کا آغاز معروف شاعر اختر شیرانی کے رسالے رومان سے کیا تھا۔ ان کی کتابوں تصانیف کے نام یا خدا، افسانے، مانجھی اور شہاب نامہ۔ شہاب نامہ دراصل قدرت اللہ شہاب کی خود نوشت ہے، جو ان کی تمام تصانیف سے بڑھ کر مقبول ہوئی، اور زیر نظر سبق جو ہے، زیر مطالعہ سبق جو ہے علی بخش، وہ ان کی اسی تصنیف سے لیا گیا ہے، جو دراصل قدرت اللہ شہاب نے علامہ اقبال کے ملازم علی بخش کے ساتھ جو سفر کیا، اس یادگار سفر کے احوال بیان کیے، اور اس طرح یہ سبق ہمارے سامنے آیا۔ اس میں علامہ اقبال کی شخصیت کے بارے میں بھی کھل کے باتیں ہوں گی، کیونکہ علی بخش نے علامہ کے ساتھ کافی عرصہ گزارا، جس میں 40 برس کے قریب ان کی خدمت کی تھی انہوں نے۔ تو مصنف بتاتا ہے کہ ایک روز میں کسی کام سے لاہور گیا ہوا تھا، وہاں پر ایک جگہ خواجہ عبدالرحیم صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ باتوں میں انہوں نے بتایا کہ علامہ اقبال کے درینہ اور وفادار ملازم علی بخش کو حکومت نے اس کی خدمات کے سلسلے میں لائل پور میں ایک مربع زمین عطا کی۔ جو ایک مربع ہے تقریباً یہ 25 ایکڑ کا ہوتا ہے۔ درینہ ملازم، پرانے ملازم، قدیم ملازم، اے ذوق کسی ہمدم درینہ کا ملنا، بہتر ہے ملاقات مسیح و خضر سے۔ درینہ پرانا، درینہ مراسم ہے، اس طرح درینہ ملازم پرانا ملازم۔ لائل پور جو ہے یہ فیصل آباد کا پرانا نام ہے۔ ایک مربع 25 ایکڑ کے برابر ہوتا ہے۔ اچھا، اس کو زمین تو دے دی گئی حکومت نے، ظاہر ہے اس نے علامہ اقبال کی خدمت کی تھی، لیکن وہ بیچارہ کئی چکر لگا چکا، لیکن اسے قبضہ نہیں ملتا، کیونکہ کچھ شریر لوگ اس پر ناجائز طور پر قابض ہیں۔ شرارتی لوگوں نے، شرپسند لوگوں نے اس کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، قابض ہیں۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا جھانگ لائل پور کے بالکل قریب ہے، کیا تم علی بخش کی کچھ مدد نہیں کر سکتے؟ میں نے فوراً جواب دیا، میں نے یعنی قدرت اللہ شہاب بیان کر رہا ہے، آپ بیتی ہے اس کی شہاب نامہ، اس سے یہ سبق لیا گیا ہے۔ میں آج ہی اسے اپنی موٹر کار میں جھانگ لے جاؤں گا اور کسی طرح اس کو زمین کا قبضہ دلوا کر چھوڑوں گا۔ خواجہ صاحب مجھے جاوید منزل لے گئے۔ یہ لفظ جاوید ہے اصل، تاہم اسے جاوید پڑھا جاتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ بچوں کے نام، لڑکوں کے نام بھی جاوید پڑھے جاتے ہیں، اور زیادہ مستعمل بھی جاوید ہے، لیکن اصل جو تلفظ اس کا ہے وہ جاوید ہے۔ علی بخش سے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا یہ جھانگ کے ڈپٹی کمشنر ہیں، یعنی وہ جو قدرت اللہ شہاب ہیں یہ جھانگ کے ڈپٹی کمشنر تھے۔ تم فوراً تیار ہو کر ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، یہ بہت جلد تمہاری زمین کا قبضہ دلوا دیں گے۔ علی بخش کسی قدر ہچکچایا، تذبذب کا شکار ہوا اور بولا سوچئے تو صحیح، میں زمین کا قبضہ لینے کے لیے کب تک مارا پھروں گا، کہ ایسے در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، کبھی اس جگہ، کبھی اس جگہ، کبھی کس کے ساتھ جا کر وہ زمین حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن جنہوں نے قبضہ کیا وہ دے ہی نہیں رہے، قبضہ ملتا ہی نہیں۔ کھائے کڑی مراد بھاڑ میں جائے، میں جب مل ہی نہیں رہا تو میں کیسے ایسے خجل خوار ہوتا رہوں، قبضہ نہ ملے تو جہنم میں جائے وہ۔ لاہور سے جاتا ہوں تو جاوید کا نقصان ہوتا ہے، یعنی جاوید جو ہے، یہ دیکھیں ملازم کتنا وفادار، اور کام سے اس کو کتنی محبت ہے کہ وہ ایسے نہیں جانا چاہتا۔ تو مجھے جاوید
بھی کیا کہے گا کہ بابا کن جھگڑوں میں پڑ گیا۔ بڑی سیدھی سی بات کی اس نے، اور اتنا اس کو محبت ہے اپنے کام کے ساتھ، لگن ہے اس کو کہ وہ چھٹی نہیں کرنا چاہ رہا کہ پیچھے حرج ہوگی، جاوید جو ہے اس کا نقصان ہوگا۔ لیکن خواجہ صاحب کے اصرار پر ضد کی خواجہ صاحب کہ نہیں بھائی جاؤ، تمہارا کام ہو جائے گا، تم شاہ قدرت اللہ صاحب کے ساتھ جاؤ۔ تو وہ میرے ساتھ ایک آدھ روز کے لیے جھانگ چلنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے۔ جب وہ میرے ساتھ کار میں بیٹھ جاتا ہے تو غالباً اس کے دل میں سب سے بڑا وہم یہ ہوتا ہے کہ شاید اب میں بھی بہت سارے دوسرے لوگوں کی طرح علامہ اقبال کی باتیں پوچھ پوچھ کر اس کو سر کھپاؤں گا۔ یعنی یہ قدرتی نفسیاتی بات ہوتی ہے کہ جس آدمی نے کسی بڑے شخص کے ساتھ وقت گزارا ہوتا ہے تو لوگ اس شخص سے اس بڑی عظیم شخصیت کے بارے میں استفسار کرتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، اس کا سر کھپاتے رہتے ہیں، طرح طرح کے سوالوں سے پریشان کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ تھا کہ یہ تو یہ سمجھ رہا ہوگا۔ اب قدرت اللہ کہتا ہے، شہاب کہتا ہے کہ لیکن میں نے بھی عزم کر رکھا، پورا ارادہ کیا کہ میں خود علی بخش سے حضرت علامہ کے بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اگر واقعی وہ علی بخش کی زندگی کا ایک جزو ہیں تو یہ جوہر خود بخود عشق اور مشق کی طرح ظاہر رہے گا، کیونکہ عشق اور مشق کے بارے میں ہے کہ چھپائے نہیں چھپتے، اس کو کسی سے چھپ نہیں سکتا۔ جوہر یہ خوبی کہ وہ خود بخود ہی جائز ہے، جس سے محبت اور عرصہ گزرا ہوتا ہے، جب یہ سوال نہیں کرے گا تو اس نے بھی، قدرت اللہ شہاب نے کہا میں نے نہیں اسے تنگ کرنا، وہ خود ہی بولنا اور بتانا، علامہ کے بارے میں معلومات دینا شروع کر دے گا۔ یہ دیکھیے جو الفاظ اس میں سے گزرے وہ میں نے یہاں پہ سلائیڈ بنائی ہے، آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، جو میں پہلے دن کا ذکر کر چکا ہوں۔ دوسرے پیج، سبق کا جو دوسرا پیج ہے، میری توقع پوری ہوتی ہے، یعنی وہ میں سوال نہیں کرتا اور مجھے امید تھی کہ یہ لازمی بولے گا۔ تھوڑی سی پریشان کن خاموشی کے بعد علی بخش مجھے یوں گھورنے لگا کہ یہ عجیب شخص ہے جو ڈاکٹر صاحب کی کوئی بات نہیں کرتا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا، یعنی وہ اپنے آپ پر قابو نہیں کر سکا۔ اس نے ایک سینما کے سامنے بھیڑ بھاڑ دیکھ کر وہ بڑبڑانے لگا، یعنی وہ خود جس طرح کلامی کا ہے، اپنے آپ سے ہونٹوں کو ہلا کر، مسجدوں کے سامنے تو کبھی ایسا رش نظر نہیں آتا۔ ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے۔ دیکھیں کہ مسجدوں کے آگے قطاریں لگی ہیں، قطاریں نہیں ہیں، وہاں پہ نمازی نہیں ملتے، اور سینما گھر کے آگے بچوں آپ نے تو کیونکہ یہ ماحول غالباً نہیں دیکھا، موجودہ دور میں تو ظاہر ہے یہ اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو گئی کہ گھر میں بیٹھ کے لوگ، اب تو موبائل پہ بھی لوگ اپنا گانا، ڈرامہ، فلم وغیرہ دیکھ لیتے ہیں، تو کسی دور میں سینما پہ رونقیں بھیڑ بھاڑ ہوتی تھی اور قطاریں لے کر لوگ ٹکٹ لیا کرتے تھے۔ تو جب کہ مسجد جو ہیں وہ ویران اور خالی ہیں، اچھے کام اور اچھی تقریر پہ لوگوں کو گھسیٹ گھر سے بلایا جاتا ہے کہ صاحب آئیں، آپ فلاں کا یہ بیان سنیں، جبکہ ایسے کاموں کے لیے گانے بجانے کی محفل ہو، کسی سنگر کو بلا لیا جائے تو لوگ خود ہی مہنگے ٹکٹ خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بار کا اس نے یہ سینمے کے سامنے جب وہ پہنچے تو اس نے یہ اس وقت یعنی پہلی دفعہ ہم کلام ہوا، اور وہ بھی بڑبڑایا اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے، منہ ہی منہ میں کچھ۔ ایک جگہ میں پان خریدنے کے لیے رکتا ہوں، یہ قدرت اللہ شہاب بتا رہے ہیں، تو علی بخش بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے، یعنی وہ غیر ارادی طور پر اس نے فوراً کہہ دیا ڈاکٹر صاحب کو پان پسند نہیں تھے۔ اب فوراً سے یہ بھی بات آئی کہ بھائی یہ تو میں قدرت اللہ شہاب کے ساتھ جا رہا ہوں اور اس نے میری سفارش بھی کرنی ہے، تو اور سفر بھی اسی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور الٹا میں نے اس بات کی جو وہ لے رہا ہے۔ تو اب اس سے ڈاکٹر صاحب کی زندگی کا پتہ چلا، علامہ اقبال کی، کہ پان پسند نہیں۔ تو دل رکھنے کے لیے وہ مسکرایا، کہتا ہے ہاں حقہ خوب پیتے تھے، اپنا اپنا شوق ہے، پان کا ہو یا حقے کا۔ تو فوری طور پہ اس نے کور کرنے کی کوشش کی۔ شیخو پورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش کو یاد آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک بار یہاں بھی آئے تھے۔ کیا چیز یاد آئی کہ یہاں پر ایک مسلمان تحصیلدار تھے جو ڈاکٹر صاحب کے پکے مرید تھے، عقیدت رکھتے تھے، عقیدت مند تھے ان کے، انہوں نے دعوت دی تھی۔ اب یہاں پہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو کھانے پینے میں کیا پسند تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب کو پلاؤ اور سیخ کباب بہت پسند تھے۔
آموں کا بھی بہت شوق تھا، غالب کا بھی میں بھی آیا، اس کو بھی آم جو ہے فواکہ میں آم ان کو بہت مرغوب تھے۔ وفات سے کچھ 6 برس پہلے جب ان کا گلا پہلی بار بیٹھا تو کھانا پینا بہت کم ہو گیا، یعنی غالباً 1932 کی بات کر لیں اگر 6 سال پہلے، تو پھر کھانا پینا کم ہوا۔ کن کا؟ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا۔ اب علی بخش کا ذہن بڑی تیزی سے اپنے مرکز کے گرد گھوم رہا ہے اور بڑی سادگی سے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سناتا ہے۔ ان باتوں میں قصوں اور کہانیوں کا رنگ نہیں، بلکہ ایک نشے کی سی کیفیت ہے، ایک سرور ہے، ایک مزہ ہے، ایک لطف ہے۔ جب تک علی بخش کا یہ نشہ پورا نہیں ہوتا، غالباً اسے ذہنی اور روحانی تسکین نہیں ملتی، یعنی ان کا ذکر کرنا، ان کی باتیں کرنا، جن سے لگاؤ اور محبت ہوتی ہے، اس میں بھی سرور ملتا ہے، تسکین ملتی ہے، تسلی ہوتی ہے، روحانی بھی اور ذہنی طور پر بھی۔ صاحب جب ڈاکٹر صاحب نے دم دیا، یعنی اللہ کو پیارے ہوئے، فوت ہوئے، میں ان کے بالکل قریب تھا، یعنی علی بخش علامہ کے بہت قریب تھے۔ صبح سویرے میں انہوں نے فروٹ سالٹ پلایا۔ یہ فروٹ سالٹ، فروٹ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، بد ہضمی کی دوا کے طور پر یہ سالٹ بنایا جاتا ہے۔ ہم اپنے بچپن میں بڑے شوق سے اس کو استعمال کیا کرتے تھے، اگرچہ کہ گھر والے اس کو بہت اونچی جگہ پہ رکھتے تھے، لیکن ہم بھی کہاں رہنے والے تھے۔ کہا کہ اب آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی، یعنی علی بخش نے ڈاکٹر صاحب سے کہا بحال ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی، پہلے جیسی ہو جائے گی۔ لیکن عین 5:10 پر ان کی آنکھوں میں ایک تیز تیز نیلی نیلی سی چمک آئی اور زبان سے اللہ ہی اللہ نکلا۔ آپ وفات کا ٹائم عین ٹھیک ٹائم 5:10 صبح کا وقت۔ میں نے جلدی سے ان کا سر اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ لیا، انہوں نے جھنجھوڑنے لگا، ان کو ہلایا خوب زور سے، لیکن وہ رخصت ہو گئے تھے۔ اللہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ علامہ اقبال کی وفات کا ذکر ہوا تو ماحول افسردہ اور غم زدہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی طاری رہی۔ اب قدرت اللہ شہاب اس تمام بات کو بخوبی دیکھ رہا تھا کہ علی بخش بھی افسردہ تھا، تو اب قدرت اللہ شہاب نے علی بخش کا موڈ بدلنے کے لیے ایک سوال کیا، حاجی صاحب کیا آپ کو ڈاکٹر صاحب کے کچھ شعر یاد ہیں؟ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ علامہ کی زندگی کے کچھ اور گوشوں کو بیان کرے، تو علی بخش ہنس کر ٹالتا ہے، میں تو ان پڑھ جاہل ہوں، مجھے ان باتوں کی بھلا کیا عقل ہے۔ میں نہیں مانتا، میں نے اصرار کیا، ضد کی، میں نے بار بار کہا آپ کو ضرور کچھ یاد ہوگا۔ کب یہ حقیقت منتظر، یہ جو لینگویج ہے، یہ زبان جس طرح لکھی گئی ہے، یہ کیونکہ ان پڑھ ہے، جس طرح آپ نے ملمہ میں کلی کی زبان کو دیکھا تھا کہ کس طرح جو الفاظ ادا کیے گئے، اس طرح علی بخش کی زبان سے جو بیان ہوا وہ اسی طرح بیان کر دیا قدرت اللہ شہاب نے۔ کچھ یاد ہے، یہ بڑی مشہور بڑا مشہور ہے۔ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ ڈاکٹر صاحب اس کو خود بھی بہت گنگنایا کرتے تھے، یعنی یہ بھی علامہ اقبال کے بھی اس کو گنگنایا کرتے تھے، اس لیے اس کو بھی ازبر ہو گئی تھی، علی بخش کو بھی۔ ڈاکٹر صاحب عام طور پر مجھے اپنے کمرے کے بالکل نزدیک سلایا کرتے تھے، رات کو 2-2:30 بجے دبے پاؤں اٹھتے تھے، یعنی چاپ کیے بغیر چپکے سے کہ کوئی اور ڈسٹرب نہ ہو، اور وضو کر کے جہاں نماز پر جا بیٹھتے تھے۔ یہ تہجد کی نماز اللہ کو بڑی پسند ہے، کہ آئے سحر گائی سے جو واقف تھے نا، نماز پڑھ کر وہ دیر تک سجدے میں پڑے رہتے تھے، فارغ ہو کر بستر پر آ لیٹتے تھے، میں حقہ تازہ کر کے لا رکھتا تھا، کبھی 1 کبھی 2 کش لگاتے تھے، کبھی آنکھ لگ جاتی تھی، سو جاتے تھے، بس صبح تک اس طرح کروٹیں بدلتے رہتے تھے۔ میرا ڈرائیور احتراماً علی بخش کو سگریٹ پیش کرتا ہے۔ یہ میرا ڈرائیور سے مراد قدرت اللہ شہاب کے ساتھ کیونکہ وہ سفر کر رہا ہے، تو یہ لکھ کیونکہ قدرت اللہ شہاب رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ
قدرت اللہ گویا قدرت اللہ شہاب کے ڈرائیور نے اس سے لیکن وہ غالباً حجاب میں آ کر اسے قبول نہیں کرتا، یعنی اس شرم لحاظ پاس ہوتا ہے۔ اور یہ بچوں بہت اہم چیز ہے۔ پہلی تو بات ہے کہ سگریٹ نوشی اچھی بات نہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی عادت پڑ بھی جاتی ہے تو بڑوں کا احترام ملحوظ خاطر رکھیں اور ان کے سامنے گریز کریں ایسی اس سے۔ آگے دیکھتے ہیں جی، یہ الفاظ میں معنی میں نے بیان کر دیے جو دوسرا پیج ہم نے پڑھا، اور یہاں اب تیسرے پیج کی طرف جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک عجیب بات تھی، کبھی کبھی رات کو سوتے سوتے انہیں ایک جھٹکا سا لگتا تھا اور مجھے آواز دیتے تھے۔ انہوں نے مجھے ہدایت کر رکھی تھی، علی بخش بتا رہا ہے۔ کیا ہدایت کی تھی علی بخش کو انہوں نے؟ کہ ایسے موقع پر میں فوراً ان کی گردن کی پچھلی رگوں اور پٹھوں کو زور زور سے دبایا کروں۔ اس سے ظاہر ہے وہ کوئی ان کو درد یا تکلیف جو ہوتی تھی، جو جھٹکے لگتے تھے، ان میں کمی واقع ہوتی ہوگی، اس لیے انہوں نے بتایا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے تھے بس، اور میں دبانا چھوڑ دیتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ مجھے اپنے نزدیک سلایا کرتے تھے۔ ہر چند میرا دل چاہتا ہے کہ میں علی بخش سے اس واردات کے متعلق کچھ مزید استفسار کروں، مزید پوچھوں، ہر چند اگرچہ، لیکن میں اس کے ذہنی ربط کو توڑنے سے ڈرتا ہوں، یعنی یہ کہ وہ خود ہی بولتا رہے کسی اور، حالانکہ یہ چاہتا ہے کہ کسی اور گوشے کی طرف جائے، لیکن وہ ایک ربط اور تسلسل چل رہا تھا نا، اس کو وہ توڑنا نہیں چاہتے تھے قدرت اللہ شہاب، کہ وہ خود ہی جو اس کے ذہن میں آ رہا ہے، اس کی سکرین پر جو نمودار ہو رہا ہے، جو ماضی کے جھروکوں میں وہ جھانک کر بتا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بڑے درویش آدمی تھے۔ گھر کے خرچ کا حساب کتاب میرے پاس رہتا تھا، علی بخش کے پاس رہتے تھا۔ میں بھی بڑی کفایت سے کام لیتا تھا، بچت سے، احتیاط سے یہ خرچ کرتا تھا، پیسہ ضائع نہیں کرتا تھا۔ ان کا پیسہ ضائع کرنے سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ اکثر اوقات ریل کے سفر کے دوران میں کئی کے اسٹیشن بک ہے، یہ اپنے بتا رہا ہے کہ میں ورنہ نوکروں کو، ملازموں کو پیسے دیے جائیں تو وہ مال مفت دل بے رحم، کیونکہ وہاں روٹی مہنگی ملتی تھی، لیکن ڈاکٹر صاحب ناراض ہو جاتے تھے، کہا کرتے تھے علی بخش انسان کو ہمیشہ وقت کی ضرورت کے مطابق چلنا چاہیے، خواہ مخواہ ایسے ہی بھوکے نہ رہا کرو۔ اب اسی مربے کے ٹانٹے کو دیکھ لیجئے، یعنی یہ جو ٹانٹے کو دیکھ لیجئے، مراد ہے جھگڑا جو ہوا ہے، یہ جو ہمارے درمیان جو قابض زمین پر ہے ان کا اور ان کے درمیان۔ لائل پور کے ڈپٹی کمشنر صاحب، یعنی فیصل آباد پرانا نام ہے لائل پور، گھنٹہ گھر وہاں کا بڑا مشہور، مال افسر صاحب اور سارا عملہ میری بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں۔ یعنی وہ بتا رہا ہے کہ یوں تو کیونکہ میں علامہ اقبال کا ملازم رہا ہوں تو وہ میری آؤ بھگت تو کرتے ہیں، خاطر تواضع کرتے ہیں، خدمت خاطر کرتے ہیں، لیکن بڑے اخلاق سے مجھے اپنے برابر کرسی پر بیٹھاتے، اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ ایک روز بازار میں ایک پولیس انسپیکٹر نے مجھے پہچان لیا اور مجھے گلے لگا کر دیر تک روتا رہا۔ یہ ساری عزت ڈاکٹر صاحب کی برکت سے ہے۔ مربے کی بھاگ دوڑ میں میرے سر پر کچھ کردہ بھی ظاہر ہے، لائل پور تک جانا تو یہ کوئی آسان تو نہیں تھا، وہ کوشش جو بھاگ دوڑ کر رہا تھا کہ اس کو اپنی جو انعام ملا ہے وہ مل جائے، لیکن میں اس کام کے لیے بار بار لاہور کیسے چھوڑوں؟ پھر وہ اس کو احساس ہوتا ہے جاوید کا، کہ جاوید کا نقصان ہوتا ہے۔ سنا ہے اپریل میں جاوید چند مہینوں کے لیے ولایت سے لاہور آئے گا۔ جب وہ چھوٹا سا تھا ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا، اللہ کے کرم سے اب بڑا ہوشیار ہو گیا ہے۔ جب اس کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ اور منیرہ بی بی، یہ نیچے منیرہ بی بی کی وضاحت بھی کی کہ وہ بیٹی ہیں جسے پیار سے علامہ بانو کہا کرتے تھے۔ منیرہ جو ہے یہ میاں صلاح الدین سے بیائی گئیں، جو لاہور کی معروف شخصیت میاں امیر الدین کے بیٹے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے نرس کے لیے اشتہار دیا، بے شمار جواب آئے۔ ایک بی بی نے تو یہ لکھ دیا کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ ڈاکٹر صاحب کسی قدر پریشان ہوئے اور کہنے لگے علی بخش دیکھو تو صحیح،
اس خاتون نے کیا لکھا ہے، میں بوڑھا آدمی ہوں، اب شادی کیا کروں گا۔ لیکن پھر علی گڑھ سے ایک جرمن لیڈی آ گئی، یہ نیچے ان کی وضاحت ہوئی ہے، ڈورس احمد، جو حیات اقبال کے آخری 2 برسوں میں علامہ کے بچوں کی تعلیق اور نگران کے طور پر جاوید منزل میں مقیم رہی، اور یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کی سالی تھی، غالباً انہیں رشید احمد صدیقی نے ریکمینڈ کیا تھا۔ علی بخش کا تخیل بڑی تیزی سے ماضی کے دھندلکوں میں پرواز کر رہا تھا، وہ آہستہ آہستہ ابھر ابھر کر دھندلکوں سے جیسے چیزیں برآمد ہوتی ہیں تو اس کو بھی یادیں بڑی تیز رفتاری سے آ رہی تھی ماضی کی، علامہ کے ساتھ گزرے وقت کی 40 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، زندگی کی ہر موڑ پر اسے اپنے ڈاکٹر صاحب یا جاوید یا منیرہ بیبی کی کوئی نہ کوئی خواہش خوشگوار یاد آتی رہتی ہے۔ جنگ پہنچ کر میں اسے ایک رات اپنے ہاں رکھتا ہوں، یہ قدرت اللہ شہاب بتاتے ہیں علی بخش کو، یعنی دوسری صبح اپنے ایک نہایت قابل اور فرض شناس، فرض پہچاننے والا مجسٹریٹ کپتان محبت خان کے سپرد کر دیتا ہوں کہ آپ اس کو لے جائیں، اس کا معاملہ جو ہے اس کو حل کروائیں۔ کپتان محبت خان علی بخش کو ایک نہایت مقدس تابوت کی طرح عقیدت سے چھو کر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور اعلان کر دیتا ہے کہ وہ علی بخش کو آج ہی اپنے ساتھ لائل پور لے جائے گا اور اس کی زمین کا قبضہ دلا کر ہی واپس لوٹے گا۔ حد ہو گئی، اگر ہم یہ معمولی سا کام بھی نہیں کر سکتے تو ہم پر لعنت ہو۔ دیکھیں کیسی ہے کہ وہ ہم اپنے جو محسن ہیں، ان کے جو خادم ہیں، ان کی بھی اتنی عزت کرتے ہیں، اور علامہ سے جو درینہ تعلق رکھنے والے سے ملاقات کو بھی اعزاز سمجھتے ہیں، اور اپنے محسن کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔